یہ آیتیں اللہ نے قرآن میں نازل کر. اب دیکھ لو کیا بات ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت بیویوں نے کوئی ایسا مطالبہ تو نہیں کیا ہوگا جو آج کل ہماری عورتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ اتنا خرچہ ہونا چاہیے، ہمیں ڈیلی اتنا ملنا چاہیے، یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. بس ان کو یہی خیال تھا کہ ہمارے مہینہ مہینہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی، کچھ تو ہمیں بھی ملے. لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ ہو نبی کا گھر اور جھگڑا اس بات پر ہو کہ ہمیں کھانے پینے کو وافر ملنا چاہیے، ہم پر بھوک نہ آئے، فاقے نہ آئے. چنانچہ ان کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو پھر نبی تمہیں طلاق دیتا ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے پھر دنیا نہ دیکھنا. دیکھو یہ قرآن ہے. یہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو وہ روایت سنائی تھی کہ حضرت علی نے کسی مہمان کی دعوت کی تو گھر میں یہ فیصلہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا رہے. آپ کو دعوت دی، آپ دروازے پر آ گئے. دروازے میں آدھے باہر آدھے اندر وہ جو کواڑ ہے دہلیز کے اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے، تو آپ کی نگاہ اندر ایک پردے پر پڑ گئی جو کہ زینت کے لیے لٹکا رکھا تھا. آپ واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آپ تو واپس جا رہے ہیں، پیچھے گئی اور کہنے لگی ابا جی آپ واپس کیوں جا رہے ہیں، کیا بات آیا ہے؟ بیٹی ایسے گھر میں جا آئی تھی، باپ ایسے میل جوڑنے چاہیے. ان کی آیت ہے تو چاہیے جیسا ایسا کھینچتی ہیں ہمارے گھر میں آ رہے ہوتا. اگر غربت کوئی عیب نبیوں کی یہ کوئی عیب نہیں. جس گھر میں آئے بچے کا کمرہ، ہمارے امیروں لڑکے کا ہے اس کا کمرہ، جس باتیں نہ ہوں سمجھنا سمجھا گھر میں اللہ کا جس گھر میں قرآن یہ ڈسکشن وہ قبر ہے، وہ گھر نہیں. میرے بھائیوں دنیا کو نہ دیکھو کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں. آپ سوچ لیں یہ وہ لوگ ہیں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جنتی ہونا رجسٹرڈ ہے. اور آج کل کے لوگ خواہ مولوی ہوں یا دوسرے ہوں ان کا حال کیا ہے؟ اللہ میرا رحم کرے، اللہ میرا فضل کرے. بہت بری حالت ہے. ہم کسے دیکھتے ہیں؟ آج کل کے مولویوں کو، آج کل کے لیڈروں کو، آج کل کی دنیا کو، آج کل کے عوام کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی یہ پرانی باتیں چھوڑے دیا آپ. ارے آپ نے جانا کہاں ہے؟ جہنم میں. اگر پرانی باتوں کو چھوڑ دیں تو جانا جہنم میں ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. کہ جس کی یرجو، جس کو خیال ہے اللہ کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، اس کے لیے تو نبی نمونہ ہے. اب آپ بتائیے آپ کے لیے نمونہ کون ہے؟ آپ جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں توجہ کے ساتھ فیصلہ کیجئے. آپ نمونہ اپنے لیے کس کو سمجھتے ہیں؟ بھٹو کو سمجھتے ہیں، بے نظیر کو سمجھتے ہیں، یا اور بے دینوں کو سمجھتے ہیں؟ گندے لوگوں کو اپنا نمونہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں اور خود ہمارا سٹینڈرڈ وہ ہو جو ان بے دینوں کا ہے. اگر آپ کے لیے نمونہ یہ بد کردار لوگ ہیں تو کہیے ہمارے دوستی ہونے میں کوئی شبہ ہے، ہمارے کافر ہونے میں کوئی شبہ ہے. اور اگر آپ کے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے لیے نمونہ حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، صحابیات ہیں، تو پھر آپ خوش قسمت ہیں. کیا کہنے پھر آپ؟ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں،
اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو آئندہ خرچے کا کبھی نام نہ لینا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، حضرت عائشہ سے جا کر کہنے لگے، عائشہ یہ سب سے آپ کی بیویوں میں سب سے چھوٹی عمر کی یہ بیوی تھی، جب آپ فوت ہو گئے تو ان کی عمر 18 سال کی تھی، اندازہ کر لیں۔ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، عائشہ میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، اس کا جواب خود نہ دینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے دینا مجھے جواب۔ دل میں آپ کے یہ خیال کہ یہ نوعمر ہے، کہیں جلد بازی میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے جس سے اس کی آخرت خراب ہو۔ کہنے لگے، عائشہ میں جو بات تجھ سے کہتا ہوں اس کا فیصلہ خود نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ کہیے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ عہد اتاری ہے اور تمہیں اختیار دیا ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر تو یہی زندگی گزرے گی جیسے غریبی کی، فاقہ مستی کی زندگی، اور اگر تمہیں اسٹینڈرڈ دیکھنا ہے دنیا کا تو پھر تمہیں چھٹی کر دیتے ہیں۔ ایسا خود فیصلہ نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مل کر فیصلہ کرنا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ اختص اللہ و رسولہ، مجھے اللہ اور اس کا رسول منظور ہے، مجھے دنیا منظور نہیں۔ یہ 18 سال سے بھی کم عمر کی لڑکی یہ فیصلہ کرتی، اور آج ہمارے ہاں دیکھ لو، رشتہ کرنا ہو اور اگر کہا جائے کہ لڑکا بڑا نیک ہے، وہ سرگودے کا ہے یا فیصل آباد کا ہے یا کسی کی، وہ تو بہت دور ہے، اور اگر کہہ دیا جائے جی لڑکا ہے لیکن امریکہ میں ہے، سعودیہ میں، ہاں جی کروا دو رشتہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سعودیہ قریب نظر آتا ہے، فیصل آباد اور سرگودہ دور نظر آتا ہے، صرف پیسہ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کوئی کرنے کی بات ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کروں؟ میں ابھی فیصلہ کرتی ہوں، اختص اللہ و رسولہ، مجھے اللہ اور اس کا رسول منظور ہے، مجھے دنیا منظور نہیں۔ اور پھر آخر عورت کی فطرت ہوتی ہے، کہنے لگی، یا رسول اللہ میں نے تو اپنا فیصلہ آپ کو سنا دیا ہے، اب آپ اور بیویوں سے بھی ایک ایک سے پوچھیں گے، یہ میرا حوالہ کسی کو نہ دینا کہ عائشہ نے یہ فیصلہ کیا۔ دل میں یہ خیال کہ ایسا نہ ہو کہیں ریس میں ساری میری طرح سے یہی کہتی چلی جائے، تو وہ سمجھتی تھی کہ کچھ چھٹائی ہو جائے، چلو کچھ کم ہو جائیں گے، سوکڑیں کم ہوں گی، کچھ سہولت رہے گی۔ یعنی آپ سے کہا کہ آپ کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی دیکھیے، عورت کی فطرت ہے، اگرچہ عربوں میں یہ سوکنوں کا زیادہ خیال نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ میں یہ بخل سے کام نہیں لوں گا، میں ہر ایک سے کہوں گا کہ عائشہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب تو بتا تیری کیا مرضی، تاکہ کوئی کسی مغالطے میں نہ رہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے کیا عرض کروں، جنہوں نے جنت کمانی ہوتی ہے ان کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ خوب سمجھ لیں کہ آپ دنیا بھی کمائیں اور جنت بھی ملے، یہ بہت مشکل سودا ہے۔ دنیا خود بخود آئے تو اور بات ہے، لیکن آپ دنیا کمائیں اور پھر جنت بھی آپ کو ملے، یہ بہت مشکل سودا ہے۔ آپ نے اس کی مثال یوں ہی دی ہے کہ کوئی آدمی کہے میں پانی میں سے بھی گزر جاؤں اور میرے پاؤں گیلے بھی نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تو پانی میں سے گزرے گا پاؤں تو لازمی گیلے ہوں گے۔ جب تو دنیا دار بنے گا تو جنت سے تو لازمی دور ہوگا، اور جس نے جنت لینی ہوتی ہے پھر اس کے انداز، اس کے پیمانے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔
میرے بھائیوں، کبھی تو آپ سوچا کریں کہ آخر آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، یا آپ جمعے کیوں پڑھتے ہیں، سردیوں میں وضو کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو جنت درکار نہیں، آپ نے نمازیں پڑھ کر بھی، سردیوں میں وضو کر کے بھی، اور یہ دین کا کوئی دھندا تھوڑا بہت کر کے بھی اگر آپ نے پھر الٹے راستے ہی جانا ہے تو فائدہ کیا؟